ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی اتہامی الرسول المسدد والمحمود الاحمد مولا و مولانا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین لا سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا وارواحهم لک الفداء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین بابی انت و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم صلوات بھیجے محمد و آل محمد عزیزان گرامی معزز سامعین حضرات بزرگان مذہب و ملت ماتم داران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین لقمہ پور کے زیر انجمن حیدری کے زیر اہتمام 13 محرم الحرام کا یہ جلوس عماری کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ حضرات صبح سے اس اہتمام میں شریک ہوئے اور انجمن ماتمی مومنین کرام دور دراز سے بی بی سیدہ ان کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خداوند متعال تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور تمام عزاداروں کی ادا کو قبول فرمائے اور تمام جلوسوں کی پروردگار حفاظت فرمائے اور جتنے بھی دشمنان عزاداری ہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرمائے۔ عزیزو اور دوستو، حکم تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور میں نے امام معصوم کا زیارت کا فقرہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں امام معصوم نے سلام کیا ہے حسین ابن علی کو اور انصار حسین ابن علی کو کہ سلام ہو میرا حسین پر اور حسین ابن علی کے انصار پر، اور جس زمین پر حسین ابن علی کا خون گرا وہ زمین پاک و منزہ ہو گئی۔ اور امام معصوم کہتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کاش امام معصوم نے کہا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو یہ عظیم قربانی میں حصہ لیتے اور یہ بلند درجہ حاصل کرتے۔ عزیزو، کیا مرتبہ ہے انصار حسین ابن علی کا، کیا کمال ہے انصار حسین ابن علی کا، کیسے جاباز تھے حسین ابن علی کے انصار کہ جن کی تاریخ آدم سے لے کے اب تک کی مثال نہیں ہے کائنات میں۔ اور عزیزو، ابھی دیکھا آپ نے سرزمین امبیڈکر نگر اور سرزمین جلال پور کا مایہ ماتمی دستہ انجمن سجادیہ جو اپنے مخصوص انداز میں وہ نوحہ پیش کر رہی تھی، علی سوئے کربلا دیکھو باغ زہرا اجڑ گیا۔ اور عزیزو اور دوستو، میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آنے جانے کا راستہ ہے برائے مہربانی اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، اور میں یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیزو،
انصار حسین ابن علی کا کیا مرتبہ ہے، پہچانے خود مولائے متقیان اور امام حسین تشریف فرمائیں تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا حسین تم اپنی فضیلت بیان کرو، تو امام حسین نے یہی کہا، بابا میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، اور میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے کہا بیٹا حسین، پھر اس کے بعد آقا حسین نے فرمایا بابا آپ بھی اپنی فضیلت کو بیان کرے، تو مولائے کائنات مسکرائے اور مسکرا کے کہا بیٹا دیکھو میرے حسین جیسا کسی کا حسین نہیں۔ عزیزو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں بات، تو آپ کی خدمت میں وہ پہلا تبرک زیارت کے لیے آئے گا، اور کیا وفاداری کی مثال پیش کی ہے اس سرکار وفا غازی عباس علمدار نے۔ یقین جانیں آذر نے چچا کے رشتے کو برباد کیا تھا، لیکن جناب ابو طالب نے چچا کے رشتے کو پروان چڑھایا۔ نوح کی بیوی نے بیوی کے رشتوں کو پستی میں کیا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے زوجیت کے رشتے کو کمال بخشا۔ قابیل نے بھائی کے رشتے کو پستی کی طرف لے کر آیا، لیکن جناب عباس علمدار نے بھائی کے رشتے کو کمال بخشا ہے، اور کیا وفاداری نبھائی ہے۔ جناب عباس نے خود امیر المومنین کے جملے سے اندازہ لگا لے، مولا امیر المومنین نے خود فرمایا ہے کہ میرے عباس کو بچپنے سے ایسے علم سے سیراب کیا گیا ہے جیسے پرندہ کو پرندہ اپنے بچوں کو دانہ چگوتا ہے، دانہ کھلاتا ہے۔ عزیزو خود شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میرے لال عباس کے 2 کٹے ہوئے شانے میری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں، اور امیر المومنین نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو میرے لال عباس قیامت کے روز تمہاری وجہ سے ہماری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہماری آنکھ کو سکون ملے گا۔ عزیزو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ زیارت کر لینا، پرسہ پیش کر لینا، اور یہ سخت دھوپ ہے اور میں احساس کی دنیا میں 2-3 فقرات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ابھی 2 محرم کو یہ فقرہ میں نے لکھمہ پور میں یہ بات کہی تھی۔ آپ یقین سے بتاؤ اتنے لوگ موجود ہیں، یقین سے بتاؤ ہر گھر میں انتقال ہوتا ہے، ہر گھر میں لوگ اس دنیا سے گزرتے ہیں۔ آپ یقین سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ، ایک میت اٹھانے میں انسان کا عالم کیا ہوتا ہے، ایک میت اٹھانے میں انسان کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جب انسان میت کو قبرستان سے دفن کر کے واپس آتا ہے تو گھر میں عجب سناٹا ہو جاتا ہے، عجب ہو کا عالم ہو جاتا ہے۔ لیکن سلام کرو نا اس گھر پر کہ جس میں ایک وقت میں ایک جنازہ نہیں نکلا بلکہ 72 جنازے نکلے ہیں۔ کبھی جوان کا لاشا نکلا ہے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے نکلے ہیں، کبھی اون محمد جیسے بھانجوں کی لاش نکلی ہے۔ عزیزو میں آپ کو کہاں سے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن عزیزو آپ نے دیکھا 10 محرم تک سب کی مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بی بی زینب کی مصیبتیں 11 محرم سے شروع ہو گئی ہیں۔ سب کا امتحان 10 محرم تک ختم ہو گیا، لیکن بی بی زینب کا امتحان 11 محرم سے شروع ہو گیا ہے۔ عزیزو ایک روایت میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ تبرک کی زیارت کر لینا۔ عزیزو آپ یہاں اپنے آپ کو اکیلا مت سوچنا، یقین جانے وہ کون سا خوش نصیب عزادار ہوگا جس کے پہلو میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آئی ہوں گی اور آ کے کہہ رہی ہوں گی، لاؤ میرے لال کے ماتم دارو، لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم دے دو، میرا لال حسین بہت زخمی ہے۔ اے سوگوارو، اے ماتم دارو، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یاد کریں جب 27 رجب کی تاریخ تھی، غور کیجئے گا 27 رجب کی تاریخ تھی، امام حسین نانا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے میں ولید کا خط آیا، قاصد نے ولید کا خط دیا ہے۔ اب امام حسین نے ولید کے خط کو دیکھا، گھر میں آ گئے،
گھر میں ولید کے خط کو پڑھ رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا زینب بی بی نے پوچھ لیا بھیا کس کا خط ہے؟ کہا بہن زینب ولید کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا؟ کہا دربار میں بلایا ہے، بیعت کے لیے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب بی بی نے کہا اے بھیا یہ زینب تمہیں اکیلے دربار میں نہیں جانے دے گی، بلکہ کوئی ضامن مل جائے تو زینب تمہیں دربار میں جانے دے گی۔ عزیزوں سوگوارو، مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے۔ سنو گے عزیزوں؟ ایک مرتبہ کہا بھیا کوئی ضامن تو ہونا تب زینب تمہیں دربار میں جانے دے گی۔ جناب لبابہ ہیں جناب عباس کی زوجہ، یہ بھائی اور بہن کی گفتگو کو دیکھ رہی تھیں، دوڑی دوڑی اس حجرے میں آئیں جس کمرے میں جناب عباس لیٹے ہوئے تھے، اپنے لال فضل کو سینے سے لپٹائے ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ جناب لبابہ کے چہرے پہ جناب عباس کی نظر پڑی۔ کہا لبابہ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کوئی تو بات ضرور ہے۔ کہا ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، بس اتنا کہ آقا حسین کہیں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی زینب زارو قطار رو رہی ہیں، گریا کر رہے ہیں، قیامت ہو جائے گی، قیامت عزادارو پرسا پیش کر لینا، جو اگلے برس زندہ ہوگا وہ حصے تمام میں شریک ہوگا، جو اگلے برس زندہ نہیں ہوگا وہ اس کا سلام آخر ہوگا۔ عزیزوں سنو گے، اتنے میں جناب عباس نے اپنے بیٹے فضل کو اپنے سینے سے اتارا، آ گئے امام حسین کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بھیا حسین جاؤ، جو ضمانت تھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے عباس، اے میرے غیور شیر عباس، دیکھو بھائی ولید کے دربار میں جا رہا ہے، ساتھ ساتھ تم بھی بھیا کے ساتھ جانا۔ سنو گے عزیزو سوگوارو قیامت ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوان امام حسین کے ساتھ چلے ہیں، ولید کے دربار پہ پہنچے ہیں۔ دروازے پہ جیسے ہی پہنچے نا، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا مجھے اکیلے بلایا گیا ہے دربار میں۔ عباس علمدار سے کہا تم سب کے سب یہیں دروازے پر رکو، یہیں پر ٹھہرو، جب میری آواز کو بلند دیکھنا نا تو تم سب کے سب دربار میں داخل ہو جانا۔ سنو گے عزیزو، امام حسین ولید کے دربار میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بیعت کی بات آئی، امام حسین نے کہا میں اس کا جواب دن کے اجالے میں دوں گا۔ سنو گے عزیزو، ایک مرتبہ حسین اٹھ کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ قیامت ہو گئی، مروان بیٹھا ہوا کہتا ہے اگر حسین آج ہاتھ سے چلے گئے پھر کبھی نہ آئیں گے، حسین کے سر کو قلم کر دو۔ سنو گے عزیزو، جیسے ہی آقا حسین کے سر کی بات آئی نا، امام حسین کی آواز دربار میں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جواب ولید کے دربار کو گراتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے۔ جناب عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا، کس کی مجال ہے عباس کی زندگی میں حسین کے سر کی بات کرے؟ اللہ اکبر۔ سنو گے عزیزو، قیامت ہے، قیامت ہے، حق کے گریادہ ہوگا، حق کے پرسادہ ہوگا۔ جیسے ہی جناب عباس کو بفرا ہوا دیکھا نا امام حسین نے، امام حسین نے جناب عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، بھیا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ ایک مرتبہ سنو گے، اب ولید کے دربار سے امام حسین چلے ہیں۔ سنو گے اسی روایت پہ علم مبارک کی شبی آ جائے گی، زیارت کر لینا، پرسا پیش کر لینا، ماتم کر لینا، سر و سینہ پیٹ لینا۔ عزیزو جیسے ہی امام حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار سے چلے ہیں نا، گھر کی طرف جیسے ہی گھر کی دہلیز آئی نا، امام حسین نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے شیر عباس گھر میں داخل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ غازی عباس وفا سرکار نے کہا مولا ارے شہزادی نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا آقا آپ گھر میں داخل ہو جائیں۔ سنو گے عزیزو، قیامت ہے قیامت۔ ایک مرتبہ کہا بی بی زینب کیا پوچھ لیں گی؟ کہا میرے شیر عباس یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں میرے بڑے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسایا گیا لیکن تو نے تلوار نہ اٹھائی، تیری زندگی میں میرے چھوٹے بھائی کے سر کی بات آئی لیکن تو نے تلوار نہ اٹھائی۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب، آج حسین ولید کے دربار میں جا رہے تھے، آج بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ بھیجا، آئے روزے عاشورا
اللہ اکبر۔ عزیزو سنو گے قیامت خیز فکرہ ہے، بس اسی روایت پر آ جائے گی علم مبارک کی شبی، زیارت کر لینا، احترام کر لینا، بوسہ دے لینا، یقین جانو یہیں کہیں بی بی سکینہ ہی ہوں گی اپنے چچا عباس کا پرسہ لینے کے لیے۔ عزیزو لو علم آ رہا ہے، سنو گے جب نہر فرات سے حسین علم لے کے خیمے کی طرف بڑھے ہیں نا، ایک مرتبہ بی بی سکینہ آتے ہوئے علم کو دیکھا نا، بچوں کو در خیمہ پر لے کے کھڑی ہو گئی، اے بچوں دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے، پیاس بجھ جائے گی، اللہ کسی بھتیجے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بی بی سکینہ نے کیا دیکھا؟ ارے چچا کے بجائے بابا علم لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے سر و سینہ پیٹ لیا، اے بابا ارے میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ لو عزیزو پرسہ پیش کرو، ماتم کرو۔ اے شہزادی ام البنین یہ دیکھے سوگوار ماتم دار آپ کے لال عباس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے بی بی ان ماتم داروں کے ماتم کو قبول کریے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی نا جب بشیر ابن جزلم مدینے خبر لے کر پہنچا ہے، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں شہید کیے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے بشیر سے پوچھا، اے بشیر تو کیسی خبر لایا؟ کہا شہزادی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا جب حسین قتل ہو رہے تھے یہ بتا میرا عباس کہاں تھا؟ شہزادی بی بی ام البنین نجف کا رک کر کے آواز دے رہی تھی، اے میرے والی و وارث علی مرتضیٰ، جس عباس کے شانوں پہ بڑا ناز تھا شانوں پہ، ارے وہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کربلا میں مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت ہو گئی ہے عزادارو۔ جب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ یہ آقا حسین نے مرثیہ پڑھا تھا، الان کسرا دہری آخی، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ خیمے میں جب علم آیا ہے نا خون میں ڈوبا، بیویوں میں تلاطم برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ سنو گے دیدو آپ نے پرسہ پیش کر لیا، ماتم کر لیا نا، گریہ کر لیا نا، لیجئے ذوالجناح کی شبی آ رہی ہے۔ سنو گے عزیزو کتنا وفادار ہے کہ جس نے آقا حسین کے ساتھ روز عاشورہ کتنی وفا نبھائی ہے۔ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں نا، بہن زینب ام کلثوم کو الوداع کہا ہے نا، سلام کہہ لیا نا، جب ذوالجناح پہ سوار ہونے کے لیے آئے، آقا حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کا رک کر کے آواز دیا، ہے میرے شیرو ارے حسین تنہا ہے، کیا حسین کو ذوالجناح پہ سوار نہ کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسین کے ساتھ بہن زینب بھی کھڑی تھی، بھیا یہ زینب تمہیں سوار کرے گی، لو سوگوارو ماتم کرو، سر و سینہ پیٹو، لو عزادارو زیارت کرو۔ ذوالجناح کی شبی آپ کے درمیان آ چکی ہے۔ عزیزو بس ایک روایت سنو گے اس کے بعد دوسرا تبرک لانے کی گزارش کی جائے گی۔ عزیزو سنو گے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بی بی زینب نے بھیا کو ذوالجناح پہ سوار کرا دیا، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے میرے وفادار گھوڑے میری آخری سواری ہے، مجھے میدان قتال تک پہنچا دے، مجھے پتا ہے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پھر میں تجھ پر کبھی سوار نہ ہوں گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی سمو کی طرف اشارہ کیا، اے مولا سمو سے لپٹی سکینہ بہن کر رہی ہے، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ امام حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ اترے۔ ایک مرتبہ معصوم سکینہ کہتی، میرے پیارے بابا، میرے اچھے بابا، اتنا بتا دو آپ تو جا رہے ہو، لیکن بابا آج کے بعد سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا؟ ایک مرتبہ حسین آقا کہتے، بیٹی سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا، تو ماں باپ کے سینے پر سونا،
اصغر میرے سینے پر سوئے گا۔ اور بی بی سکینہ فرماتی ہے، وہ میر انیس اللہ مقاموں نے مرثیے میں یہ جملہ نقل کیا ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو سنو گے مرثیے کا وہ فقرہ، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، کون ہے اب جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ اکبر۔ عزیزو سنو گے جب رہوار آیا ہے، بس 1 منٹ ایک روایت پڑھ لوں، دوسری تبرک کی گزارش کی جائے، سنو گے عزیزو۔ ذوالجناح جب آقا حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آ گئے نا، ایک مرتبہ ذوالجناح بار بار آقا حسین کی ہتھیلی پر لا کے لجام رکھ رہا تھا کہ آقا میری پشت پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو خیمے تک لیے چلوں۔ الغرض جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی نا، ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، در خیمہ پر آ گیا۔ ایک مرتبہ معصوم سکینہ ذوالجناح کی عجب حالت دیکھی، ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال دی، ایک فکرہ کا اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا اسے پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو سوگوارو ماتم کرو سرو سینہ پیٹو۔ اے عزیزو سنو گے بڑے احترام کے ساتھ استقبال کرنا، اس لیے کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی عماری کی شبی آ رہی ہے۔ سنو گے عزیزو، وہ بی بی نے مرثیہ یہی پڑھا تھا، بھائی کی لاش پر جب آقا حسین کی لاش کو بے دردی سے پامال کر دیا گیا تھا نا، بی بی زینب نے مرثیہ پڑھا تھا، کیا تو میرا بھائی حسین ہے، کیا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے، کیا تو میرے دل کی دھڑکن حسین ہے۔ بی بی زینب نے بھیا کی پامال شدہ لاش کو دیکھا تھا نا، مدینے کا رک کر کے آواز دی تھی، اے نانا آپ کی نماز جنازہ آسمان کے ملائکہ نے پڑھی تھی، نانا میرا بھیا حسین بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہے نانا۔ اے نانا زینب اتنی مجبور ہے نانا، سر پہ ایک چادر نہیں ہے نانا جو بھیا کی عریاں لاش پہ ڈال دیتی۔ سنو گے عزیزو، بس ایک روایت ہے، 11 محرم کی روایت ہے، سنو گے عزیزو 11 محرم کی کتنی قیامت خیز تاریخ ہے۔ سنو گے عزیزو، سارے شہداء جامع کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن علی کی بیٹی ہے، کس کس کا سہارا بنے؟ کلیجے پہ بھائی کا زخم ہے، بھتیجے کا زخم ہے، بھانجوں کا زخم ہے۔ سنو گے عزیزو کتنے زخم ہے بی بی زینب کے۔ اس کے بعد شمر ملعون بے کجامہ اٹھ لایا اور لانے کے بعد کہا چلو میں تم سب سے کہتا ہوں اس پہ سوار ہو جاؤ۔ علی کی غیور بیٹی ثانیہ زہرا زینب کہتی ہے اے شیب ہم رسول کی نواسی ہیں، ہم آل رسول ہیں، تو ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب نے یہی فقرہ کہا، اے بھابی رباب آؤ زینب تمہیں سوار کرے، اے بھابی لیلا آؤ زینب تمہیں سوار کرے، اے اماں فضا آؤ زینب تمہیں سوار کر دے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب نے سب کو سوار کیا نا، آخر میں زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ ملا، فرات کا رک کر کے آواز دی، اے بھیا بس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ سوگوارو بس ایک روایت پڑھوں گا، وہ عماری کی شبیہ آ جائے گی، اس بی بی کی عماری آ رہی ہے جو مدینے جیسے ہی پہنچی ہے نا، در و دیوار مدینہ کا نظر آیا ہے نا، مرثیہ پڑھا ہے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، وارثوں کے سائے سر پہ موجود تھے، آج جب ہم مدینے واپس آئے ہیں وارثوں کے سائے نہیں ہے، گودیاں ویران ہو چکی ہے۔ لو بی بی علی کی دوسری بیٹی جناب زینب ام کلثوم کی عماری کی شبی آپ کے نظروں سے گزر رہی ہے، بس ایک روایت ہے، اس کے بعد ایک عماری کی اور گزارش کی جائے گی۔ شب عاشور ہے،
جناب عباس پہرا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شب عاشور ہر خیمے میں ہر بیویاں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی، کل آقا حسین پہ قربانی کا دن ہے، کل آقا حسین پہ قربانی کا دن ہے۔ لیکن آقا عباس نے کہ کانوں سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کے خیمے میں گئے کہ عباس کی زندگی میں رونے کی وجہ کیا ہے۔ اب جو جناب عباس بی بی ام کلثوم کے خیمے میں آئے نا تو کیا دیکھا، شہزادی ام کلثوم زاروں قطاروں نے کہا اے بی بی، ارے عباس کی زندگی میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے میرے شعر میں دیکھ رہی ہوں ہر مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے، لیکن ہر ام کلثوم کا کوئی اولاد نہیں ہے جو اپنی اولاد کو آقا پہ قربان کرے۔ سوگوارو جناب عباس نے ایک فکرہ کہا اے بی بی، اگر کوئی اولاد نہیں ہے یہ عباس آپ کی طرف سے آقا حسین پر قربانی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر، قیامت ہو گئی عزادارو۔ اب اس بی بی کی شبیہ عماری آ رہی ہے جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ سنو گے عزیزو، بحر المصائب میں یہ روایت خود میں نے اپنی نظروں سے پڑھا ہے۔ صاحب بحر المصائب نے اس فکرے کو لکھا ہے، بی بی سکینہ کو جس عماری پہ باندھا گیا تھا نا وہ اونٹ اتنا کمزور و لاغر تھا کہ جب اونٹ چلتا تھا نا وہ اونٹ ٹھوکرے کھا کے زمین پر گرتا تھا۔ بی بی سکینہ زمین کربلا پر، اللہ اکبر، سرو سینہ پیٹو عزادارو۔ سنو گے عزیزو، اس بی بی جب یتیم ہوئی ہے نا، یہ بی بی سکینہ بنت الحسین بی بی جب یتیم ہوئی ہے نا، کسی نے دستے شفقت نہیں پھیرا بلکہ کسی نے تماچے مارے ہیں، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے ہیں، کسی نے سر سے ردا چھری ہے۔ سنو گے عزیزو، آپ غور سے اونٹ کی طرف دیکھ لو، اونٹ چل رہا ہے کیسے، ذرا سے غور کر لو سوگوارو۔ بس ایک روایت ہے، اس کے بعد آخری تبرک کی زیارت کر لینا، اس کے بعد پرسہ پیش کر لینا۔ عزیزو سنو گے، ایک مرتبہ ظالموں نے کہا کہ ہر اونٹ پہ دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ باندھا جائے گا، اس لیے کہ حسین آقا ارے سکینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ سنو گے عزیزو، بی بی سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بٹھالا گیا۔ بی بی سکینہ ہاتھوں کو پھیلا کے فریاد کرتی تھی، اے بوبی اماں ہمیں ظالم کی اذیتوں سے بچا لو، اے بھیا سجاد ہمیں ظالم کی مصیبتوں سے بچا لو۔ سنو گے، جب ظالموں نے دیکھا نا بی بی سکینہ ہاتھ کو پھیلا کے فریاد کر رہی ہے، ظالموں نے بی بی سکینہ کے ہاتھ کو جکڑ کے اونٹ سے باندھ دیا ہے۔ ہائے رے، بی بی فریاد نہ کر سکی، بلکہ عجب نہیں، بی بی نے نجب کا رک کر کے آواز دی ہوگی، اے دادا علی، اے دادا اپنی پوتی کی مشکل کشائی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اے سوگوارو، اے ماتمدارو، لو اس بی بی کی آغوش کو سلام کر لو جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا۔ ایک زمین کربلا پر سویا، ایک شام میں سوئی، والیو واری اس کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ بس عزیزو، اے ارباب غم، جب حسین آقا کے تمام اعزا و اقارب شہید ہو گئے، میرا مولا در خیمہ پر آواز دے رہا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے۔ اے سوگوارو، اے ماتم دارو، لو ہماری کی شبی آ رہی ہے، گہوارے کی ہماری آ رہی ہے، میری پردہ دار مائیں بھی آواز سن رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا اس بی بی کو پرسہ پیش کر لو جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا۔ سنو گے عزیزو، ایک مرتبہ جناب امام حسین نے یہی آواز دی، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے جب یہ آواز سے استغاثہ کو سنانا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین آقا در خیمہ پر آ گئے، اے بہن زینب، ارے حسین کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی، اے بہن، اے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، ایک آخری روایت ہے، حسین آقا نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور مقتل کی طرف چلے، ظالموں سے خطاب کر کے کہا، اے ظالموں، اگر تمہاری نظر میں حسین خطا کار ہے، اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے، اسے قطرہ پانی مل جائے تو اس کی جان بچ جائے۔ سنو گے عزیزو، 10 محرم کی وہ تاریخ تھی جب آقا حسین کے ہاتھوں پر لاشِ علی اصغر تھا۔
میرا مولا یہی چاہنے والوں کو یاد کر کے آواز دے رہا تھا، میرے چاہنے والوں کاش تم روزے عاشورا کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے لال علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ عزیزو تیر ہرملا سے جواب ملا، ساری روایت کو چھوڑتے ہوئے بس ایک روایت ہے، سنو گے عزیزو؟ امام حسین بیویوں کے دیدار کے بعد ایک ہاتھ میں لاش اصغر کو لیا، ایک ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر علی اصغر بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اصغر کو قبر میں اتارا نا، ایک جملہ کہا، میرے لال اصغر جاؤ دادی فاطمہ حوض کوثر سے سیراب کریں گی، لیکن بیٹا اصغر اتنا یاد رکھنا دادی فاطمہ کی آغوش پانے کے بعد ہمکنا نہیں، اس لیے دادی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے سوگوارو حسین نے قبر علی اصغر کو برابر کیا، آئر ایک قطرہ آپ نہیں جو قبر علی اصغر پہ ڈالے۔ ارے میرا مولا اپنے رخسار کو قبر علی اصغر پہ رکھ کے اتنا رویا، اتنا رویا، ارے علی اصغر کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میر انیس فرماتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے دامن کو جھاڑ کر، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ علیہ۔